اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ایک یو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امریکی غلام جرنیلوں کے ہاتھوں بالآخر سلیکشن 2024 کا مرحلہ بھی مکمل ہوا اور امریکہ کی مرضی کے عین مطابق مکمل ہوا۔ مطلوبہ تناسب سے وہی آزمائے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں پہنچا دیے گئے جو کہ مسلسل ملک کے غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک پہنچانے کے مشن پر لگے چلے آ رہے ہیں۔ دیگر اہداف سے بڑھ کر اصل غایت جو امریکہ کو اور عالمی شیطانی و دجالی طاقت کو مطلوب تھی اور ہے، وہ یہی کہ کسی طور اللہ کے اور قرآن کے نظام کو قائم، غالب اور حکمران بنانے والی کوئی جماعت یا قوت کسی طور بھی اقتدار کے قریب تک نہ پہنچ سکے۔ اور عمران، نواز یا زرداری، یہ تینوں اب تک تو ایک ہی چلے آئے ہیں، یعنی اپنی ذات کے لیے اقتدار کا حصول۔ تاہم محسوس یہی ہوتا ہے کہ عمران خان اب بہادری سے مافیا کے اس چنگل سے باہر آنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے باغی اور امریکی غلام جرنیلوں کو ان کا راستہ بھی روکنے کی سخت ضرورت اس وقت پیش آئی جبکہ خود امریکی غلام جرنیل عمران خان کو عوام میں بہت زیادہ مقبول بنا چکے تھے۔ بہرحال اسمبلیوں میں پلاننگ کے مطابق من پسند افراد پہنچا دینے کے ہدف میں امریکی غلام جرنیل اور سیاستدان مسلسل کامیاب چلے ہی آ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، بند کمروں میں ٹھپے لگنے کی بابت آپ نے سن تو رکھا ہوگا۔ چلیے ہم آپ کو چند چھوٹے سے ویڈیو کلپ بتا دیتے ہیں جس میں جعلی ووٹ کس تیز رفتاری سے بنا کر بیلٹ باکس میں ڈالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ بوگس اور جعلی ووٹ شروع سے امریکی غلام جرنیل ڈلوا کر امریکہ اور برطانیہ کی مرضی کی حکومت لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل کے الیکشن میں انہی امریکی غلام جرنیلوں نے عمران خان کے لیے بالکل اسی طرح ووٹ ڈالے اور اب شاید اسی عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے دھاندلی کی گئی۔ خواتین انتہائی پھرتی اور مہارت سے ووٹوں کی پرچیوں پر اسٹیمپ اور انگوٹھے کا نشان لگا رہی ہیں۔ شاید مرد حضرات اتنے اچھے ٹیم ورک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کرپٹ مافیا کتنی زبردست پلاننگ سے کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ ان غریب عورتوں کے لیے وہ چند ہزار روپے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں جو گھناؤنا کام کر کے وہ حاصل کر لیتی ہیں۔ ان بیچاریوں کو ان کے مضمرات تک کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ کتنا برا کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح تیار شدہ ووٹوں کو اکٹھا کر کے بیلٹ باکس میں ڈالا جا رہا ہے۔ ٹھپے کے ٹھپے پہلے تیار کر لیے گئے، اب تیزی سے انہیں امریکی غلام جرنیلوں کی پلاننگ کے مطابق بیلٹ باکسوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کس طرح ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو بیچارے لوگوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ووٹ دیے ان کے انت تک پہنچ، لیکن اس بندے کو دیکھیے کتنی تیزی سے یہ نواز شریف کے شعر کے پر مہر لگایا جا رہا ہے۔ اس کی داد دیے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ تو اب ہم ایک اور ویڈیو کلپ بھی پیش کر رہے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس دفعہ امریکی غلام جرنیلوں نے آخری حدیں تک باندھنا شروع کر دی۔ اس بات سے قطع نظر کہ کن کا راستہ روک کر کن کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ذلیل ترین حرکتیں کی گئیں، صرف یہ اندازہ لگا لیجئے کہ امریکی غلام جرنیل گندگی کی کتنی نچلی سطح تک گر چکے ہیں۔ ہماری فوج جتنی بھی بری تھی، جیسی بھی تھی، اس کے اندر ایک لحاظ تھا، فیملیز کا ایک لحاظ تھا، ایک دوسرے کا۔ آپ کو پتہ ہے مشرف کو جب سزا ہوئی تو فوج لے گئی، ریسٹ ہاؤس سے باہر بھیج دیا، نہیں ہونے دیا۔ کبھی ہم نے غلط تھا، میں نہیں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ایک لحاظ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر فوجی افسر غلطی بھی کرتا تھا نا اور پولیس والا اس کا چلان کرتا تھا تو وہ پیچھے سے یونٹ سے بندے لا کے نا پولیس والے کی پھینٹی لگا دیتا تھا، غلط تھا، لیکن ایک یہ آپس کے اندر نا ایک کمراڈری تھی۔ لیکن عادل جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ایک آخری ایک حد تھی جو کہ شاید کنجری کراس کرے لیکن کوئی اور نہ کرے، وہ کیا ہے ذرا بتائیں، یہ کیا خبریں آئی آپ کے پاس؟ سر یہ فوجی حلقوں سے جو ہے وہ خبریں پہنچی ہیں۔ ایک حالیہ ایک جو ہے افسر ریٹائر ہوئے ہیں، وہ انوالو تھے براہ راست، اور انہوں نے خفیہ محکموں میں ایگزیکٹلی نام نہیں دیتا تھا کہ ان کی سیکورٹی کمپرومائز نہ ہو، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ فوج کے اندر عاصم منیر کے احکامات کے اوپر 200 کے قریب فوجی افسران کی فیملیز جت میں ان کی
اہلیہ، بیویاں اور بیٹیاں شامل تھی، ان کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو آرمی میسز کے اندر لے کے جایا گیا ہے، اور اس کے بعد آرمی میسز میں ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے مرد افسران نے جو ہے وہ ان کی تفتیش کی ہے اور انٹروگیشن کی تھی، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ وجہ جو ہے وہ بتائی گئی اور اس وجہ کے اوپر ان کو اٹھایا گیا۔ اور مزید یہ کنفرم بتایا گیا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جو ہے ان کو میسز میں جو ہے وہ دوپہر کے وقت اٹھا کے اگلے دن رات پوری اور اگلے دن صبح تک رکھا گیا ہے، میسز کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، اور ان کو صبح سویرے اس وعدے کے اوپر، اس کنڈیشن کے اوپر چھوڑا گیا ہے ان سے سائن کروا کے کہ جس ٹائم بھی ان کو بلایا جائے گا وہ واپس آئیں گی میس میں۔ اس کے علاوہ علیحدہ انویسٹیگیشن جو ہے، یہ خواتین کی علیحدہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، خاوند موجود نہیں تھے، اور اس میں کوئی بھی قانون پاک فوج کے اندر اس قسم کا نہیں ہے جو اس قسم کی بدماشی کی اجازت دیتا ہو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو، چاہے چیف کے احکامات ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اس کے بعد سر یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ جو خاص مسئلہ ہوا ہے کہ چند جو مجھے کہتے ہوئے سر بہت شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں یہ بات کر سکتا، میں اس کو کس طرح کہوں، لیکن بہرحال رپورٹس یہ ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے، صرف ایک آفسر نے یہ بات کی ہے تو میں نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے کہ ان میں سے چند جو خوبصورت خواتین تھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دست درازی بھی کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بہرحال کثیر تعداد پر مبنی لوگ، جن میں بڑی اکثریت اندھے، گونگے، بہرے جانوروں کی مانند عالمی طاقت کے منصوبے کے عین مطابق اس وقت ان ایشوز پر گروپس میں تقسیم ہے کہ نواز بہتر ہے یا عمران یا زرداری، اور اسی پسندیدگی و ناپسندیدگی کی بنیاد پر وہ سلیکشن کے نتائج پر افسوس یا خوشی کے اظہار میں مصروف ہیں۔ جو بھی جشن منا رہا ہے، کاش وہ اتنی سی سمجھ رکھ لیتا کہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم قائم اور نافذ ہونے کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ کلمہ گو انسانوں کو جس ایک ایشو پر مرکوز رہنا چاہیے تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا دین اور قرآن قائم اور نافذ ہے یا نہیں، اور قرآن اور اللہ کی شریعت کا نفاذ کون سی جماعت پورے اخلاص اور ایمان سے چاہ رہی ہے اور کون سی نہیں۔ یا تو آپ جنت، جہنم، اللہ، رسول، قرآن، محمد سب کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن اگر آپ جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے، اور یقیناً سچے ایمان والوں کے لیے رنج کا ہی مقام ہے کہ وہی آزمائے ہوئے کرپٹ اور استعمار کے ایجنٹ لوگ اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں، جن میں سے اکثریت کو جیلوں میں ہونا چاہیے، جن کے اندرون و بیرون ملک اربوں روپے برآمد کر کے IMF کا قرض بھی اتارا جانا چاہیے اور غریبوں تک ان کا حق بھی پہنچانا جانا چاہیے۔ لیکن جس وہم کی بیماری کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا کہ ترجیح ہے دنیا اور ضعف آخرت، وہ کھل کر دیکھی جا سکتی۔ لگتا یہی ہے کہ 100 میں سے 95 سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے اصل کامیابی خود کو جہنم کی آگ سے بچا لینا باقی ہی نہیں رہی۔ کامیابی اور ناکامی، نفع اور نقصان کے سارے معیارات اس دنیا کی چند روزہ زندگی تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ کاش آرمی چیف، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اسی قرآن کی جو ان کے مغز میں محفوظ ہے چند گزارشات ذہن میں رکھ لیں کہ اولاً قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے قائم اور نافذ کیا جائے۔ پھر یہی قرآن یہ بھی کھل کر کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، امریکہ کی اطاعت مت کرو، اور جو اللہ کے دین و حکومت کو روکنے کی کوشش کریں ان کی اطاعت نہ کرو، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تو تم پکے مشرک ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی پھر تو تم پکے مشرک ہو۔ اور اگر آپ قرآن کے ان سب سے بڑھ کر بنیادی اور لازمی مطالبات کو بھی لات مار کر ہی اپنی باقی ماندہ زندگی گزار کر روز محشر اللہ کے آگے جواب دہی کے لیے پہنچنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں، تو پھر یہی قرآن آپ کی جہنم میں ابدی زندگی کا نقشہ پھر کچھ اس طرح کھینچتا ہے کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورۃ الاحزاب، القرآن۔ بہرحال جس نے بھی جماعت اسلامی کو چھوڑ کر کسی بھی اور پارٹی کو ووٹ دیا اس کو شاید خود اندازہ نہیں کہ اس نے کتنا بڑا وبال کمایا۔
اس نے حق کو سامنے دیکھ کر بھی باطل کی گواہی دی۔ اس نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جستجو کرنے والوں کو دھتکار کر دین غیر اللہ کو مسلط کرنے والوں کو ووٹ دیا۔ اب جو بھی وزیر اعظم بن کر یہ ظالمانہ نظام چلائے گا اور جب تک یہ ظالمانہ نظام چلتا رہے گا اس کو ووٹ دینے والے اس ظلم میں برابر کے حصے دار بن کر ہی رہتے ہیں، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ظلم میں حصہ داری کی یہ بہت بڑی فصل تو انہیں آخرت میں کاٹنا ہی ہوگی۔ کاش یہی گمراہ اور اللہ کی کتاب سے ناواقف انسانوں کا جم غفیر اس حقیقت کو جانتا کہ اگر اللہ کا دین مغلوب ہو تو اولین فرض عین یعنی نماز سے بھی بڑھ کر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ یہی کہ اللہ کے دین کو قائم غالب اور حکمران بنانے کی جد و جہد کی جائے۔ مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز سے یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باقی کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، کنسائی کر رکھا ہے، نماز پڑھ لیا کہ نام دو یا کہ نسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہر باقی کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، باقی کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، تب آپ کہیں یا کہ نام دو یا کہ نسائی تو سچ بول رہے ہیں۔ کاش اس وقت کسی بھی وجہ سے خوشیاں منانے والے اس ناقابل تردید حقیقت سے واقف ہوتے کہ اگر ایک آدمی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت حاصل کر لے اور آخرت کی جنت سے محروم رہ جائے تو در حقیقت وہ بڑے خسارے میں۔ کاش لوگ وہن کی بیماری سے نکل کر ذرا سوچ لیں کہ اصل کامیابی ہے کیا، پھر جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ سب سے کم بے پردگی صوبہ خیبر پختونخوا میں تھی، لیکن عمران کی حکومت میں ایک طرف جہاں قرآن کے ترجمے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں ڈالنے کی بات کی گئی تو اسی قرآن کے خلاف دوسری جانب بڑی چالاکی سے بے پردگی کو فروغ دیا گیا۔ اب مکمل اختیارات کے ساتھ انہی عمران خان صاحب کی حکومت اگلے 5 سال میں کیا گل کھلا سکتی ہے، اس کا اندازہ دھرنوں اور جلسوں میں عمران کی پارٹی کی فحش کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان اپنی پارٹی کے جلسوں اور دھرنوں میں حد سے زیادہ فحاشی، گندگی، بے پرد اور یہاں ڈانس سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ان کی جانب سے آج تک ایک بھی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس میں اس نے اپنے ورکر سے بے پردگی، فحاشی اور اور ڈانس کو روکنے کی بات کی، بلکہ الٹا عمران خان صاحب یہی درس دیتے نظر آئے کہ جب تک خواتین سامنے نہیں آئیں گی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کاش لوگ اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر لیں کہ اصل زندگی آخرت کی، اگر جنت مل گئی تو صدیوں کی راحت بھری زندگی، اور جہنم مل گئی تو ہمیشہ کے لیے آگ کی لپٹیں۔ اور اگر میرا یہ کہنا سچ لگتا ہے تو یقین جانیے اس وقت زمینی حقیقت یہی ہے کہ واحد حل واقعی جماعت اسلامی ہے، سب کو مل کر اور متحد ہو کر جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال ہمارا کام اصل حق پہنچا دینا ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں۔
اللہ ہم سب کو جو حق ہے اسے حق کے مطابق دکھائے اور اس حق کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھائے اور اس سے اجتناب کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔